یہ سارے جو مووز ہیں سارے کے سارے میلافائڈی مووز ہیں. پوری اگر ایف آئی آر دیکھ لیں آج اینٹی کرپشن کی پوری جو ہے وہ اگر فائل دیکھ لیتے ہیں ان کی اپنی پولیس فائل, تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ایویڈنس نہ جو ہے وہ عمران ریاض کے پارٹ پہ کوئی رانگ ڈوئنگ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی تھی. ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہماری آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ بیٹھی تھی کوکر آفس, اس کے بعد ہماری پارشل ٹیم بیٹھی ہوئی تھی ان کے فرید کوٹ ہاؤس میں. اس کے علاوہ ہماری ایک پارشل ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے اپنا کیمپ آفس بنایا ہوا ہے. شیرپا برج جیسے ہی آپ اترتے ہیں اس کے ساتھ برج کالونی میں اس نے اپنا ایک کیمپ آفس بنایا ہوا ہے. ہماری آدھی ٹیم وہاں پہ بھی تھی. تو ہماری ٹیم ہر جگہ پہ تھی. جو میاں صاحب ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. جیسے ہی جو ہے وہ ان کو پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ پاکستان سے ٹریول کر گئے ہیں, ساتھ ہی انہوں نے اپنی واردات جو ہے وہ ڈال دی ہے اور ان کی پھرتیاں اور ان کی کارروائیاں جو ہے وہ تیز ہو گئی ہیں. تو ساری رات جو ہے وہ میاں علی شفاق میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. انہوں نے مجھے لمحہ بلمحہ جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہے ہیں, انفارمیشن دیتے رہے ہیں. مارننگ میں بھی ان کی انسٹرکشنز پہ, ان کی گائیڈنس پہ جو ہے وہ ٹیم پورے لاہور میں تمام 3 آفسز میں سپریٹ کر دی گئی تھی اور یہاں کورٹ میں سپریٹ کر دی گئی تھی. تو ہر جگہ پہ ہماری ٹیم کے لوگ جو ہے وہ موجود تھے اور میں جو ہے وہ اس دوران میں رٹ بھی تیار کر رہا تھا ان کی انلافل ابڈکشن کی, کیونکہ رات کوئی کلیم نہیں کر رہا تھا. جتنے لوگ وہاں پہ رات کو ان کو ابڈکٹ کرنے کے لیے آئے تھے یا اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے کسی نے اپنا تعارف نہیں کرایا. ریپیٹڈ جو ہے وہ ان سے پوچھنے کے باوجود کسی نے ایف آئی آر نہیں دی, کسی نے مقدمے کا نہیں بتایا, کسی نے وارنٹ آف اریسٹ نہیں دکھایا, کسی نے سرچ وارنٹ نہیں دکھایا, کیونکہ گھر کے اندر گھس کے اس کو جو ہے یہ گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں. اور اس کو گرفتار ویڈیو سے باقاعدہ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈالے میں گرفتار کر کے بٹھانے کے باوجود ساری پولیس جو ہے وہ پورے گھر کے اندر گھومتی رہی ہے. آپ ویڈیوز کے اندر مکمل طور پہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس مقدمے کا جو اندراج ہے وہ 27/11/2023 کو ہو گیا تھا اور یہ 3 مہینے جو ہے اینٹی کرپشن سوئی کیوں رہی ہے. اگر انہوں نے اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی پروسیڈنگ کرنی تھی, کوئی مٹیریل جو ہے وہ ان کے خلاف اگر ان کے پاس موجود تھا, یہ انہوں نے اگر ان کے پاس کوئی بھی ایسی ایویڈنس شہادت تھی جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے تھے کہ عمران ریاض یا اس کی جو ہے فیملی میں سے کوئی بھی بندہ اس مقدمے کے اندر انوالو ہے, تو 3 مہینے سے وہ کیوں سوئے ہوئے تھے. اس پورے 3 مہینے کے دوران انہوں نے جو ایک پبلک آفیسر جس کو انہوں نے ملزم بنایا ہے, طیب نامی آدمی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے فشریز ڈپارٹمنٹ کا, جو روز اپنے دفتر جا رہا ہے, روز اپنے گھر جا رہا ہے, سرکاری رہائش گاہ پہ جا رہا ہے یا گھریلو رہائش گاہ پہ جا رہا ہے, آج تک انہوں نے 3 مہینے سے کیوں نہیں گرفتار کیا اسے. اس پورے 3 مہینے میں انہوں نے کیوں نہیں عمران ریاض کی گرفتاری کی کوشش کی. یہ ساری کی ساری جو موو ہے وہ میلافائڈی نظر آتی ہے. اگر ان کے پاس کسی طرح کا کوئی مٹیریل ہوتا, اینٹی کرپشن کی اپنی کوئی ذاتی ویل ہوتی, ان کے خلاف کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ کوئی کیس بنتا نظر آتا ہوتا, تو یہ پچھلے 2 سال سے خاموش نہ رہتے. یہ جو ہے وہ عمران ریاض کو بھی گرفتار کرتے, اس کے فیملی ممبران کو بھی گرفتار کرتے, اور ان سے پہلے اس ادارے کے ممبر کو, وہ جو فشریز کے جو ملزم بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, ان کو سب سے پہلے گرفتار کرتے. کہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی ایفرٹ جو ہے وہ ان کی فائل پہ نظر نہیں آئی کہ کسی ایک کو بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کی ہو. آج اچانک آنن فانن آ کے جو ہے وہ گھر میں 3 درجن جو ہے وہ لوگ لے کے گھس جانا, ان کو گرفتار کرنا, اس طرح سے ان کے گھر کی جو ہے وہ پرائیویسی کو بریچ کرنا, ان کے جو رائٹس ہیں فنڈامنٹل ان کو بریچ کرنا, وائلیشن کرنا. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ آئی ہے 14/12/2024 کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنا وارنٹ آف اریسٹ کے, بنا سرچ وارنٹ کے آپ کسی کے گھر میں اریسٹ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے. اس ججمنٹ کی بھی جو ہے وہ انہوں نے وائلیشن کی ہے, جو کہ بائنڈنگ انڈر آرٹیکل 189 تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے, پورے پاکستان کے اداروں کے اوپر. مگر یہ سارے جو مووز ہیں سارے کے سارے میلافائڈی مووز ہیں. پوری اگر ایف آئی آر دیکھ لیں آج اینٹی کرپشن کی پوری جو ہے وہ اگر فائل دیکھ لیتے ہیں ان کی اپنی پولیس فائل, تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ایویڈنس نہ جو ہے وہ عمران ریاض کے پارٹ پہ کوئی رانگ ڈوئنگ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی تھی. ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے, انڈیکیٹ بھی نہیں کرتی تھی. ہم نے جو ہے وہ اپنی قانونی جو ہے وہ جو عدالت کی معاونت کر سکتے تھے ہم نے عدالت کے اندر بھرپور کی. اب اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ جو محرکات ہیں ان کے پیش نظر آپ لوگ سب لوگ جو ہے وہ وٹنس کر رہے تھے ساری پروسیڈنگ کو. ان کو بہرحال عدالت نے آج ریمانڈ دینے سے جو ہے مکمل طور پہ انکاری کر دی ہے اور ان کو جوڈیشل کر دیا ہے. اب ہم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وی ول بی فائلنگ ہز پوسٹ ریسٹ بیل, اور جو ہے وہ جس کے لیے ہم نے وکالت نامے اسائن کروا لی ہیں عدالت سے, اور آج ہی جو ہے ہم کوشش کریں گے اگر ہمیں اینٹی کرپشن کی عدالت کھلی مل گئی تو آج ہی فائل کریں گے, ورنہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل ضرور جو ہے اس کو فائل کریں گے. مبینہ طور پر ایک کمپین عمران ریاض کے خلاف جو ہے وہ شروع کی گئی, تو کیا نہیں لگتا کہ جیسے ایک
سلسلہ تھا پہلے بنا تھا متعدد FIRs کا، ان کی گرفتاریوں کا، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اسی طرح پورے پاکستان میں گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں؟ اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کی طرف سے کاؤنٹر حکمت عملی آپ کیا ہوگی؟ دیکھیں، آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ عمران ریاض اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے تھے، ایک پاکیزہ جو ہے وہ فرض ادا کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، ایک سیکرٹ جو ہے وہ ڈیوٹی اپنی انجام دینے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ان کو ایئرپورٹ سے روک لیا گیا۔ جب ان کو ایئرپورٹ سے روکا گیا تو ان کے بہاف پہ جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کی گئی، جس میں پتہ چلا کہ ان کا نام کسی PCL میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کا نام PCL سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی، وہ ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اب یہ جواز بنا لیا ان کا دوبارہ سے ممکنہ طور پہ جو ہے وہ ان کا نام ECL میں، PCL میں، یا جو ہے وہ کسی PNIL میں، یا کسی بھی جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ان کا نام ڈالنے کے امکانات ہیں۔ اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے یہ دوبارہ سے کوئی ریلی جو ہے وہ کوئی فریولس کیسز کی FIRs کی چلنے والی ہے مختلف ایجنسیز کے پاس، تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کل ہی جو ہے وہ میں نے عمران ریاض سے ان کا بیان جو ہے، ان کا رپلائی ٹو کال اپ نوٹس جو ہے وہ سائن کروا کے منگوایا تھا، جو آج ہم نے FIA سائبر کرائم کے سامنے پیش ہونا تھا۔ FIA سائبر کرائم نے ابھی ریسنٹلی اسد طور کو اور عمران ریاض کو نوٹسز سرو کیے تھے، اور انہیں آج کے لیے جو ہے وہ طلب کیا ہوا تھا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے، جس میں انہوں نے کسی بھی طرح کی جو ڈیٹیلز ہیں، جو ایلیگیشنز ہیں، یا جو مٹیریل ان سے پروب کیا جا رہا تھا یا ان کے خلاف جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں دی ہوئی تھی۔ اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ عمران ریاض کا ایک بڑا ڈیٹیل قسم کا کمپریہنسو قسم کا رپلائی تیار ہوا۔ رات ہی جو ہے وہ میرے پاس، بلکہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے سامنے جو سائن ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ رپلائی، آج ہم جو ہے وہ اپریہینڈ کر رہے تھے، رات بھی ہم یہ اپریہینڈ کر رہے تھے کہ اگر اٹھایا گیا تو ممکنہ طور پہ شاید سائبر کرائم کی طرف سے یہ جو ہے وہ کوئی موو نہ ہو، لیکن بعد ازاں جو ہے وہ ہمیں اس کی کنفرمیشن آئی اپنے سورسز کے ذریعے سے کہ سائبر کرائم نے نہیں کیا، بٹ صبح جو ہے وہ پھر ہمیں ارلی مارننگ جو ہے وہ خبر ملی کہ یہ اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ اس کو کر لیا۔ یہ رات بالکل جو ہے وہ چوروں کی طرح گھر میں گھسے ہیں، بنا کوئی FIR دکھائے، بنا کوئی سرچ وارنٹ دکھائے، بنا کوئی وارنٹ آف ریسٹ دکھائے، بنا کسی مقدمے کی ڈیٹیلز دیے، بنا اپنا تعارف کرائے، بالکل نامعلوم افراد کی طرح جو ہے یہ وہاں سے گھر سے گرفتار کر کے، یا آپ اس کو غیر قانونی طور پہ اغوا کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، لے کے آئے ہیں۔ جب بہت زیادہ شور جو ہے وہ میڈیا پہ چل گیا، تب جو ہے وہ انہوں نے اپنی اس کی جو کسٹڈی ہے وہ کلیم نہیں کی، بلکہ چوروں کی طرح لا کے عدالت میں پیش کر دیا۔ اگر ان کے پاس کوئی مقدمہ تھا جو 27/11/2023 سے FIR کے مطابق رجسٹرڈ تھا، تو آج تک انہوں نے 3 مہینے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں کوئی کوشش نہیں کی؟ تو یہ ساری چیزیں اس کی میلا فائڈی جو ہے موو جو ہے وہ بتاتی ہیں، اور میلا فائڈی جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں۔ اس مقدمے کا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ عمران ریاض صاحب کے والد اور بھائی ان کو بھی نامزد کیا گیا، تو اس حوالے سے کیا آپ قانونی چارہ جوئی کری جا رہی ہے؟ دیکھیں، اگر تو آپ دیکھیں FIR کے نکات کو اور FIR کے کنٹینٹ کو اور FIR جو ان کے پاس مٹیریل موجود تھا، تو بالکل سرے سے یہ مقدمہ نہیں بنتا، کسی طرح کی کوئی رانگ ڈوئنگ کی ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ یہ اس کیس میں 0 ایویڈنس تھی، بالکل کسی طرح کی فائل میں سے کوئی چیز جو ہے وہ مٹیریل کی انڈیکیٹ جو ہے وہ نہ پروسیکیوٹر صاحب کر سکے، نہ اینٹی کرپشن کے IO صاحب کر سکے، اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آئی جس کی بنیاد پہ جس کو عدالت نے اپنے نقطہ نظر میں، اپنے جوڈیشل وزڈم میں مناسب سمجھا کہ جو ہے وہ ان کو ریمانڈ نہ دیں، اور فزیکل ریمانڈ نہ دیں، اور جوڈیشل ریمانڈ پہ انہوں نے جیل بھیج دیا۔ مگر ہماری جو ہے وہ عدالت سے ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ اس طرح کے کیس کے اندر عدالتوں کو کرج دکھانی چاہیے، بریوٹی دکھانی چاہیے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا، ڈیفیشنٹ ایویڈنس کا کوئی معاملہ ہے، تو فی الفور اسی وقت وہی لمحہ اسی لمحے پہ جو ہے وہ اس کو ڈسچارج کرنا چاہیے، کیونکہ ڈسچارج کی سے کیس بند نہیں ہوتے، کیس چلتے رہتے ہیں۔ لیٹسٹ اسٹیجز پہ بھی اگر عمران ریاض کے خلاف کسی طرح کا کوئی مٹیریل، کوئی ایویڈنس جو اس کے پارٹ پہ کوئی رانگ ڈوئنگ یا کمیشن آف افینس ثابت کرتی، تو یہ پھر بھی اس کو جو ہے وہ اس کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ چلا سکتے تھے، پروسیکیوٹ کر سکتے تھے۔ مگر عدالتوں کو، ہم تو عدالتوں سے جو ہے وہ ہمیشہ یہی استدعا کریں گے کہ اس طرح کے کیسز جہاں پہ سویئر میلا فائڈی ہو، سویئر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، سویئر جو ہے وہ ریونجنس کا معاملہ ہو، وہاں پہ عدالتوں کو بریوٹی دکھانی چاہیے، اور ڈیفیشنٹ مٹیریل ہو، کیس بھی نہ بنتا ہو، تو عدالتوں کو بجائے جو ہے وہ چھوٹے سہارے لینے کے، کمزور سہارے لینے کے، عدالتوں کو بریوٹی کے ساتھ ڈسچارج کی جو ہے وہ اناؤنس کرنی چاہیے، اور فی الفور جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔